الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال في موضع آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال رسولنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں نبی عطا فرمایا ہے اس نبی کے احسانات پوری دنیا کے انسانوں پر ہیں. اس لیے کہ اس نبی کی بعثت کو اللہ رب العزت نے احسان بتلایا ہے تمام اہل ایمان پر، اور اس نبی کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا پورے جہانوں اور پوری کائنات اور سارے تمام عالم کے لیے. چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، کہ اس اللہ رب العزت نے احسان فرمایا تمام اہل ایمان پر جبکہ اس نے ایک رسول کو مبعوث کیا انہی میں سے، اور اس رسول کے کام اور اس رسول کی ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹیز اور اس کی ایکٹیویٹیز بتائی گئی ہیں قرآن مقدس کی اس آیت. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ کی کتاب کی آیات کو پڑھ کر سنانا، اللہ کی کتاب کی آیات کو ان کے سامنے بتانا، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرنا، صاف کرنا، تمام قسم کی گندگیوں سے، تمام قسم کی امپیورٹیز اور نجاستوں سے پاک کرنا، صاف کرنا، ان کے اندر اچھے اخلاق، ان کے اندر اچھا طریقہ، ان کے اندر اچھی تہذیب، ان کے اندر اچھا کلچر، ان کے اندر اچھی سویلائزیشن پیدا کرنا اور ان کو سنوارنا، یہ نبی کا کام ہے. آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو اللہ کی کتاب سکھائے اور ان کو حکمت کی تعلیم دے، سنت کی تعلیم دے، طریقے کی تعلیم دے. آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آپ
کی تہذیب سے پہلے، آپ کے کلچر سے پہلے، آپ کے تمدن سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو بے مثال تعلیمات دی، ان تعلیمات سے پہلے آپ کی بعثت اور آپ کی آمد سے پہلے دنیا کھلی ہوئی گمراہی میں، دنیا کے پاس طریقہ نہیں تھا، تہذیب نہیں تھی، ثقافت نہیں تھی، انسانیت ان کے اندر سے ختم ہوتی۔ جانتے ہیں آپ کس درجے تک وہ انسانیت کے اندر گر چکے تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا، پیریڈ آف اگنورینس کہا جاتا، جہالت کا زمانہ، جہالت کا دور، اور ایسی جہالت کی ہم آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اس زمانے میں جو کلچرڈ اور تہذیب یافتہ حکومتیں تھیں، ان حکومتوں کے یہاں جب کوئی فنکشن اور پروگرام ہوتا تھا تو اس فنکشن اور پروگرام کے موقع پر وہ ایک انسان کو لاتے تھے، ایک غلام کو لاتے تھے، ایک دبے کچلے آدمی کو لاتے تھے، اور اس کے بعد اس کو ستون سے باندھ دیتے۔ سنیے انسانیت کہاں تک گر چکی تھی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے باندھ دیتے، دوسری طرف بادشاہ کا، وزیر کا، منسٹر کا، ذمہ دار کا دسترخوان لگتا، سارے لوگ دسترخوان پر بیٹھتے اور اس کے اوپر پکوان اور ڈشز اور انواع و اقسام کے کھانے سجا دیے جاتے، اور اس بندھے ہوئے آدمی پر تیل چھڑکا جاتا، اور تیل چھڑکنے کے بعد اس میں ماچس لگائی جاتی۔ ایک طرف وہ آدمی جلتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، کراہتا تھا، اور اس کی چربی اور اس کے جلن کی اسمیل پھیلتی تھی، دوسری طرف اس کے دم، ادھر دم نکل رہا ہے، آدمی چیخ رہا ہے اور کراہ رہا ہے، دوسری طرف دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے مہمان اس روشنی میں کھانا کھاتے تھے، انجوائے کرتے تھے اور ٹھٹھا لگاتے۔ انسانیت یہاں تک پہنچی، اور جانور ہے، جانور وہ مادہ ہے تو وہ کہتے تھے کہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ بچی ہے یا بچہ ہے، یہ چیک کرنے کے لیے سر عام اس کا پیٹ ایسے ہی زندہ پھاڑ دیتے تھے اور چیک کرتے تھے کہ بچہ ہے، پڑا ہوا خون چاٹ جاتے۔ عورتوں کے ساتھ وہ بدسلوکیاں تھیں جن کو سن کے آدمی کا رویا رویا کانپ اٹھے۔ ماں کو باپ کے مرنے کے بعد میراث میں تقسیم کر لیتے، ماں ایک اثاثے اور ایک ساز و سامان کی طرح۔ بہرحال ڈاکہ، چوری، بےایمانی، یہ سب ان کی زندگی میں عام چیزیں تھیں، اور بے حیائی کو، بے شرمی کو، زناکاری کو وہ اپنے اشعار کے اندر فخر سے بیان کرتے۔ اس درجے پہ انسانیت پہنچ چکی۔ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت تھے، ان کی پرستش اور ان کی پوجا ہوتی، لوگ شرک میں لت پت تھے، برائیاں بالکل عام تھی، اور لڑائی جھگڑا ان کی گھٹی میں پڑا تھا۔ ان حالات کے اندر تاجدار بطحا، احمد مجتبی، سرکار مدینہ، حسنین کے نانا، آمنہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے پھر اپنی پوری زندگی لوگوں کو سدھارنے میں، لوگوں کی ریفارمنگ میں، لوگوں کی اصلاح میں، لوگوں کو برائیوں کی نفرت دلانے میں، گندگیوں سے دور کرنے میں،
ان کو پاک اور صاف کرنے میں، ان کو بہترین انسان بنانے کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی لگا دی اور قربان کر دی۔